نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اے نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب سبحانی، مومنوں کو بشارت دو جو نیک عمل کرنے والے، عمل صالح کرنے والے۔ اب یہاں پر ایماندار ہوں اور عمل صالح، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں جنت کی بشارت دی ہے۔ قرآن مجید نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل صالح ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مطرود ہوں گے۔ اب ایک شخص عمل تو سنت کے مطابق کرتا ہے، لیکن اس کے اندر رضائے الہی نہیں پائی جاتی، وہ دکھلاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل بجا لاتا ہے، چاہے وہ سنت کے مطابق ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نمود و نمائش اور ریاکاری کا عنصر پیدا ہو چکا ہے، اس میں رضائے الہی نہیں پائی گئی۔
اب یہ دونوں مشروط ہیں، یعنی سنت کے مطابق بھی ہو اور اللہ کی رضا کی نیت سے بھی کیا جائے، اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں کی بشارت دو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ نہریں کھڈے والی نہیں ہوں گی، اس میں کوئی کھڈ وغیرہ نہیں پایا جائے گا، کوئی کھائی نہیں پائی جائے گی، اور نہریں بھی ایسی ہوں گی، جنات بھی ایسے ہی ہوں گے، محلات بھی ایسے ہوں گے جن کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے آس پاس نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ دنیا جیسی نہریں نہیں ہوں گی، وہ نہریں موتی اور یاقوت کے ان کے کلابے ہوں گے، کنارے ہوں گے، اور مشک کی مٹی سے وہ بنے ہوئے ہوں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، ان جنتیوں کی خوشخبری دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے، جب انہیں پھل دیے جائیں گے، اور وہ جو پھل ہم شکل ہوں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ اب یہاں متشابہن کا لفظ ہے، متشابہن کا مطلب ہے یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا، تاہم یہ مشابہت صرف شکل و نام کی حد تک ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت ہی نہیں، اس کے ذائقے بڑے لاجواب ہوں گے، بے مثل ہوں گے۔ اور جنتوں کی نعمت کی بابت کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا ہے، اور دیکھنا سننا تو کجا، کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ایسی جنتیں ہیں جو مومنین کو دی جائیں گی، جو اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو دی جائیں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاک باز، پاک دامن، پاکیزہ، صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ حدیث میں ہے کہ یعنی حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی، وہ تھوکیں گی نہیں، بلغم نہیں ہوگا، وہ قضائے حاجت نہیں کریں گی، اور جو مخصوص دن ہوتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو علائشیں ان کے ساتھ منسلک ہیں، جنت میں کوئی علائشیں نہیں ہوں گی، وہ صاف ستھری ہوں گی اور وہ پاک دامن ہوں گی۔ اللہ فرماتے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے والے۔ اب خلود کے معنی پیشگی، ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیو اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیو اب موت نہیں ہے۔
جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، بدست دعا ہے، یا رب العالمین ہمیں اسی گروہ میں شامل کر لے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اے نبی معظم، ان مومنوں کو، ان اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو بشارت دے دو جنتوں کی۔ میرے دوست، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ سورہ نازیات میں ہے، اللہ فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے گھبرا گیا، اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیا خوف خدا کی وجہ سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ۔ اب ہم جو بھی کام کریں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہمیں آنسریبل ہوگا اللہ کے سامنے، ہم آنسریبل ہوگا، وی آر آنسریبل، ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے جواب دہی سے گھبراتے ہوئے اللہ کا سامنا قیامت کے دن کرنے سے خوف دل میں بساتے ہوئے ہم آج دنیا میں ہر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق کریں تاکہ ہمیں جنت مل سکے۔ جنت میں جانے کے لیے خواہشات نفس کو روکنا پڑے گا، دنیاوی اغراض و مقاصد سے درکنار ہونا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اخوت، محبت، پیار، یگانگت، صلح، وعدہ بعید، جو میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شافع محشر نے ہمیں بتایا ہے، ان اصولوں کے مطابق چل کر ہمیں اس دنیا سے گزرنا ہوگا۔ جب جا کے ہماری قبر بھی بہتر ہوگی، ہمارا حشر بھی بہتر ہوگا، ہمارا عالم برزخ بھی بہتر ہوگا، عالم میزان بھی بہتر ہوگا، یوم القیامہ بھی بہتر ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو جکڑنا ہے، ہمیں خواہشات نفس سے رکنا ہے، ہمیں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک ایسے مہذب متمدن انسان کی صورت میں لے جانا ہے جس صورت میں اللہ کے رسول ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے انسانیت کو فطرت انسانیت سے ہم آہنگ کیا ہے، اور انسان کو وہ اصول و ضوابط، وہ اعلیٰ اقدار، وہ اخلاقی اقدار اسلام کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، قرآن کے صورتوں کی صورت میں ہمیں اسلام نے دی ہے۔ ہمیں ان پر گامزن ہونا پڑے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔